باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج ہم خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم پاک ماس ایک حقیقی قربانی اس کے بارے میں سنیں گے۔ یہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اسے گویا خداوند کی بڑی عید مانو گے۔ تم اسے بڑی شادمانی کے ساتھ نسل در نسل ابدی فرض جان کر عید مناؤ گے۔ آج سے ہم پاشکائی ایام کی سہروزہ عبادات کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم عہد قدیم کے اس حوالے کو پورا کرتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فسح ایک دائمی یادگار بن جائے گی۔ یہ اقتباس جو کہ آج کی پہلی تلاوت سے لیا گیا ہے، اس میں خداوند کی طرف سے وہ ہدایات پڑھی گئی ہیں جو موسیٰ اور ہارون کو دی گئی تھیں کہ مصر سے اسرائیلیوں کی آزادی کی تیاری کیسے کی جائے۔ خدا نے مصریوں پر آفتوں کو نازل کیا، لیکن یہ آفتیں بنی اسرائیل کی رہائی کا سبب نہ بنی، لہذا خداوند نے بنی اسرائیل کو ہدایت کی کہ وہ ایک ایسا برہ ذبح کریں جو بے داغ نر 1 سال کا ہو۔ اس کا خون گھروں کی دہلیز کے دونوں طرف اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور وعدہ شدہ سرزمین کے سفر کی تیاری کے لیے گوشت کھا کر پہلا فسح منائیں۔ آج ہم اس فسح کی تقریب کو جاری رکھے ہوئے خدا کے برے کی قربانی میں شریک ہیں، جس کا خون بہایا گیا، جس کا گوشت ہم کھاتے اور جو ہمیں زندگی کے بیابانوں سے نئی اور ابدی وعدہ شدہ سرزمین کی طرف لے جاتا ہے۔ جس طرح پہلی فسح خدا کے برے کی قربانی کی ایک مثال تھی، اسی طرح فسح پر آنے والی آفتیں بھی ہمیں بہت معنی پیش کرتی ہیں۔ مصریوں پر جو 10 آفتیں نازل ہوئیں وہ درج ذیل ہیں۔ پہلی آفت پانی کا خون بننا، دوسری آفت سارے ملک میں مینڈکوں کو بھیجا جانا، تیسری آفت مچھر، چوتھی آفت مکھیاں، پانچویں آفت مری کا پڑنا، چھٹی آفت پھوڑے، ساتویں آفت اولے، آٹھویں آفت ٹڈیاں، نویں آفت تاریکی اور 10ویں آفت پہلوٹوں کا قتل۔ پہلی 9 آفتوں میں سے کوئی بھی آفت فرعون کو آمادہ نہ کر سکی کہ وہ خدا کے لوگوں کو جانے دے، لیکن آخری آفت جس میں پہلوٹوں کا قتل تھا، اس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے مصر سے کوچ کیا۔ یہ پاشکائی برہ کا خون تھا جو بنی اسرائیل کے گھروں کی چوکھٹوں پر چھڑکا گیا تھا، اور فرشتوں کے لیے یہ علامت تھی تاکہ وہ بنی اسرائیل کے گھروں میں پہلوٹوں کا قتل نہ کریں۔ فرعون اور مصریوں پر خدا کی طرف سے جو آفتیں آئیں وہ بہت سخت اور ہولناک تھیں۔ وہ بہت ضدی اور اپنی ہٹ درمی پر قائم تھے، اور خدا بھی ان پر آفتیں نازل کرتا رہا جب تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لیا۔ یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل کے آزاد ہونے کے بعد بھی فرعون نے اپنا ارادہ بدل لیا اور بحر کلزم میں ان کا تعاقب کیا، جہاں اس کی فوج ہلاک ہو گئی۔ اگرچہ یہ پہلے سے ترتیب شدہ واقعات غور کرنے کے لیے اتنے خوشگوار نہ ہوں، لیکن ان پر غور کرنا چاہیے۔ ہمیں گناہ سے آزاد کرنے کے لیے ان میں خدا کی انتھک کوششوں کو دیکھنا چاہیے۔ فرعون کی ہٹ درمی اور جبر اس ظالمانہ برائی کی واضح نشانیاں ہیں جو آج ہماری دنیا میں اور ہماری روحوں کے اندر موجود ہیں۔ جب ہم اس آزادی کو قبول کرنے کی کوشش کریں گے جس کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے، تو ہمیں شیطان کی طرف سے اور اپنی انسانی فطرت کی طرف سے بہت زیادہ آزمائشوں اور جبر کا سامنا کرنا پڑے گا۔
لیکن اگر ہم موسیٰ کی طرح خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو ہمیں آزادی کا سفر شروع کرنے کے لیے سب کچھ دیا جائے گا، خاص طور پر پاشکائی برے ابن آدم کا بدن اور خون، پاک یوخرسٹ کا سیکرمنٹ جو پاک جمعرات کو مقرر کیا گیا تھا، ہمیں موت سے بچاتا ہے۔ مسیح کے بدن اور خون کو حاصل کرنا ہمیں ہماری روحانی سفر کے دوران تقویت دیتا ہے۔ پاک یوخرسٹ کے بغیر ہم نہ تو اپنے گناہوں اور برائیوں پر قابو پا سکتے ہیں اور نہ ہی وعدہ شدہ زمین بہشت کی جانب اپنے روحانی سفر میں وفادار رہ سکتے ہیں۔ ہمیں آزاد کرنے کے لیے آج خدا کے ناقابل یقین عزم پر غور کریں۔ وہ ہماری اس دنیا میں آیا، انسانی شکل اختیار کی، اپنی جان قربان کی، اور اب ہمیں اپنا پاک بدن اور خون کھانے کے لیے پیش کرتا ہے۔ اس روحانی خوراک کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ ہم سب کو پاک یوخرسٹ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس آسمانی روٹی کی ضرورت ہے۔ ہمیں دنیا کے نجات دہندہ کے بدن اور خون، روح اور الوہیت کی ضرورت ہے۔ خدا ہمیں بچانے کے لیے آخری حد تک گیا۔ اس کے اس بچانے والے تحفے کو قبول کریں، اور خاص طور پر پاک یوخرسٹ کو، جس کی آج ہم خاص طور پر یادگار مناتے اور آج اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ہمارے پاشکائی برے، آپ ہمیں شیطان کے ظلم سے اور ہماری گرتی ہوئی انسانی فطرت کے عوارض سے نجات دلانے کے لیے زمین پر آئے ہیں۔ برائے کرم ہمیں آج اور ہمیشہ اپنے پاک بدن اور قیمتی خون کے ساتھ کھانا کھلائیں، اور اس آسمانی کھانے کی طاقت سے ہمیں بہشت کی وعدہ شدہ سرزمین تک لے جانا جاری رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح